بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ غلطی ہو تو مان لیں، غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ آپ رشتے میں کسی کو کچھ اور دیں یا نہ دیں، عزت ضرور دیں، تاکہ جب حساب ہو تو آپ کا قد سب سے اونچا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب آپ جینا سیکھ لیں گے تو جان جائیں گے کہ آج تک دوسروں کے جملوں پر افسردہ ہو کر آپ نے زندگی کے کئی خوبصورت لمحے ضائع کر دیے۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں مایوسی کا اضافہ کریں۔ زندگی بڑی ہی مختصر ہے، کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی خوبیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتر کر کہہ دیا، منہ کعبے کی طرف کر دیں، ہاں اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے۔ بس یہی ہے زندگی۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی یاد رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، لیکن انسان اگر بد دعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ پہلے ہی ان سے اوپر ہیں۔ جب رشتے نہیں ہوتے تو لوگ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہی رشتے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو لوگ دور جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ عیب اپنے دیکھو اور انہیں دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ دینے کی عادت ڈالیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ عزت کیا کرو بہنوں کی، کیا فرق پڑتا ہے اپنی ہوں یا غیروں کی۔ خوشیاں انسان کو وہ کچھ نہیں سکھاتی جو غم سکھاتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ 3 طرح کے لوگوں سے ضرور بچیں: ایسے لوگ جو آپ کا وقت ضائع کریں، جھوٹے لوگ اور سست لوگ۔ 5 چیزیں 5 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو، تکبر علم کو، اور غیبت عمل کو کھا جاتی ہے۔ عزت ایک ایسی حساس دولت ہے کہ جسے ایک معمولی سی غلطی برباد کر دیتی ہے۔ عاجزی کا سجدہ بہت سے غموں سے نجات کا باعث ہے،
بس تم اپنے آپ کو رب العزت کے حضور عاجزی سے جھکا لو۔ کام کرنے والوں کی قدر کیجئے، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ ہمیشہ اپنے موڈ کے حساب سے جینے والے لوگ کبھی کسی کا نہیں سوچ سکتے، وہ بس اپنے حساب سے جینا پسند کرتے ہیں۔ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ سامنے والا دکھی ہے یا خوش، وہ بس خود غرض ہوتے ہیں۔ سب سے جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان ہو تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسوؤں کی وجہ بننے سے، کسی کو تڑپتا ہوا چھوڑنے سے، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ اپنی خوشیوں کو چند ناآسودہ خواہشات کے ساتھ منسلک کر کے زندگی کو بے لطف نہ بنائیں۔ موجودہ نعمتوں کا احساس کر کے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہیں، اور یاد رکھیں غیر میسر کی طلب میں میسر نعمتوں کو نظر انداز کر دینا انتہا درجے کی ناشکری اور منفی سوچ کی علامت ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی منزل نہیں بلکہ طویل سفر میں ایک مختصر سی قیام گاہ ہے، تو اس کی زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا ہی چھوڑ دیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کسی نے ایک بات کہی تھی جس کے لیے میں مرتے دم تک ان کا مشکور رہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی کی کوئی بات بری لگے، غصہ دلائے، تو کبھی اس وقت اس بات کا جواب نہ دینا بلکہ اگلے دن جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات سمجھ تو نہ آئی، لیکن میں نے اسے ذہن میں بٹھا لیا۔ پھر جب میں بڑا ہوا اور اس بات پر عمل کرنا شروع کیا، میں غصہ دلانے والی بات کا فوراً جواب نہ دیتا بلکہ اگلے دن پر چھوڑ دیتا، لیکن اگلے دن مجھے احساس ہوتا کہ وہ بات تو تھی ہی بہت فضول، وہ تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ دراصل انہوں نے مجھے وہ غصے کا لمحہ خاموش رہنا سکھایا۔ میں ساری زندگی ان کا مشکور رہوں گا۔ آج سائیکالوجی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں غصہ دلانے والے ہارمون صرف 12 منٹ تک ایکٹیو رہتے ہیں، بس ہمیں اس وقت کو گزارنا ہوتا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کی ہسٹری تو صاف ہو ہی جائے گی، یہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو متاثر کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو نظر انداز کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ جب کسی نے چھوڑنا ہو تو اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔
زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ کبھی بھی کسی بھی گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کسی نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی کوئی راہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے کشادگی کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یقیناً آدمی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے مابین کی مسافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو وہاں 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوشی کی وجہ ہوتی ہیں: نیک بیوی، کشادہ گھر، نیک پڑوسی اور اچھی سواری۔ 4 چیزیں غم کی وجہ ہوتی ہیں: برا پڑوسی، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یقیناً بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعن طعن کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر وہ رب چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے اور اگر چاہے تو اسے سیدھا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔
علم جو سکھایا ہو، نہر جو بہائی ہو، کنواں جو کھودا ہو، درخت جو لگایا ہو، مسجد جو بنائی ہو، قرآن جو وراثت میں چھوڑا ہو، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائیں کرے۔